ایک ایسا وظیفہ آج میں دینے والا ہوں، کتنا بھی قرض ہوگا ختم ہو جائے گا، یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کیسی بھی پریشانی گھر کے اندر موجود ہوگی انشاءاللہ تعالی اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ کوئی بھی بیماری سے لڑ رہا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کو اس بیماری سے بھی حفاظت ہوگی۔ اور اگر اس دعا کو رکھنے والا، اپنے پاس رکھنے والا، ہر بلا سے، سمجھے، غموں سے اور ہر ظلم و ستم سے انشاءاللہ تعالی آزاد ہوگا۔ جی ہاں دوستو، صحیح سن رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انسان اس دعا کو پڑھے گا اس کا منہ انشاءاللہ تعالی روشن ہوگا اور نورانی ہوگا، اور کل قیامت کے میدان میں بھی انشاءاللہ اس کا چہرہ الگ ہی چمکتا ہوا نظر آئے گا، سمجھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا کون سی ہے دوستو؟ وہ دعا ہے دعائے نور۔ اوہو، دعائے نور! اور دعائے نور کی اتنی طاقت، اتنی برکت، اتنی فضیلت، بہت طاقتور ہے دوستو۔ واقعی میں روایت ہے کہ اس دعا کا پڑھنے والا اور پاس رکھنے والا عیش و عشرت کے ساتھ دنیا میں رہے گا۔ اس کا پڑھنے والا اور ساتھ میں رکھنے والا، اگر ہم لکھ کر کے ساتھ میں بھی رکھ لیتے ہیں، وظیفہ تو ابھی باقی ہے نا، اور ایمان کی سلامتی سے مرے گا۔ جی ہاں، اور قیامت کے دن اس کا منہ روشن اور نورانی ہوگا۔ جی ہاں، اس دعا کے پڑھنے والے پر قرض نہیں رہے گا، کتنا بھی قرض ہوگا سب ختم ہو جائے گا۔ تو یار ایک بات بتائیے، ہم قرض نکالنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کو کرنا پڑتا ہے قرض نکالنے کے لیے۔ آپ وہ کام بھی کرتے رہیے اور یہ دعا بھی پڑھتے رہیے، راستے انشاءاللہ ایٹومیٹک نکل جائیں گے، ایٹومیٹک راستے نکل جائیں گے، سمجھے، کہ کہاں سے آپ کا انتظام ہوگا، کیا ہوگا، سب کچھ انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ بیماری سے محفوظ رہے گا، پڑھنے والا، اس دعا کو پڑھنے والا اور رکھنے والا بیماری سے محفوظ رہے گا، اور اس کو پاس رکھنے والا بلاؤں، غموں اور ہر ظلم و ستم سے آزاد رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، اگر جنگ پر جائے گا تو فتح و نصرت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ دعائے نور ہے نا، اسی کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ولاگ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو بہت سارے لوگ بیٹھ کمنٹ کرتے ہیں کہ اتنا وقت لے لیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسا ویسا، سمجھے کہ ہاں ایک نے تو یہ کمنٹ کیا کہ اگر واقعی میں تم عامل ہو بھیا تو مطلب جو ہے فلاں فلاں نیتا ہے، اس کو تم مطلب جو ہے اپنے جادو کے ذریعے سے یہ کر دو وہ کر دو۔ میں نے کہ خدا کا خوف کھاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ، سمجھے۔ کسی کو ناحق ایذا پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا اسلام میں بہت گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ عظیم ہے، سمجھے۔ لیکن انسان اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے، دوسرے کے سکھ سے زیادہ پریشان۔ اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس انسان کے لیے جس نے کمنٹ کیا تھا، اور بھی بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، ایک بات بتائیے، یہ وہی الٹی سیدھی باتیں اور الٹی سیدھی کمنٹ وہی کرتے ہیں جن کی اپنے گھر میں عزت نہیں ہوتی ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں، لیکن کہتے ہیں ہمیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے مطلب جو ہے عزت دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور ذلت پہنچانے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ جی ہاں، بے شک عزت اور ذلت اس رب کے ہاتھ میں ہے، تمہاری کیا اوقات ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتا نا تو تم کسی کو نہیں چھوڑتے، اپنے سوارتھ کے لیے، اپنے مطلب جو ہے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے تم کسی کو نہیں بخشتے۔ بہرحال یہ ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے حوالے کر کے رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ خیر، اللہ ہم سب کو ان تمام ہی گندی نظروں سے اور گندی سوچ والوں سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا دعائے نور کے بارے میں، جو کہ آج میں وظیفہ انشاءاللہ تعالی بتانے والا ہوں۔ میں نے اس کی فضیلت بتائی دوستو، اس کا ٹاپک مین جو ہے اس ویڈیو میں وہ قرض کے تعلق سے ہے۔ اگر واقعی میں آپ پر زیادہ قرض ہے تو انشاءاللہ تعالی فضائے دعائے نور کا یہ وظیفہ زیادہ نہیں، 21 سے 40 دن کر لینا، کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ تعالی ایسے راستے نکل جائیں گے کہ آپ محنت بھی کریں گے، لیکن آپ کو 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال ہو گیا محنت کر رہے ہیں آپ،
لیکن کامیابی پھر بھی نہیں مل پا رہی، کیونکہ جتنا کما رہے ہیں آپ، سمجھے، اور گھر میں بھی خرچ ہو جا رہا ہے، اور بھی پریشانی بیماری میں انشاءاللہ تعالیٰ خرچ ہو جا رہا ہے۔ لیکن اب میں کہتا ہوں دعائے نور کی جو طاقت ہے نا، وہ کمائیں گے بھی آپ، اور انشاءاللہ تعالیٰ بچے گا بھی، آپ خرچ بھی کریں گے۔ لیکن سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے، عمل اور وظیفہ کوئی سا بھی کریں، لیکن نمازوں کی پابندی کریں۔ عمل اور وظیفہ جبھی کام ہوگا، اس سے جبھی کامیابی ملے گی جب آپ نمازوں کے قریب پہنچ جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ایک مشغلہ بنا لیجیے، بھیا یہ فرض ہے، اللہ کا قرض ہے، ہم پڑھیں گے تبھی ادا ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو اس کے ہم گناہگار ہیں، اور اس کی جو ہے قضا ضروری ہے، قضا ہم پر ہے بھیا۔ ایسا نہیں ایک وہ ہوتا کہ بھیا کوئی کام ہم سے چھوٹ گیا تو چلو اب نہیں کرنا پڑے گا، لیکن نہیں، چھوڑ دو گے تو اس کی قضا ہے، قضا پڑھیے آپ، اور بالکل چھوڑو گے تو کل میدان محشر میں اس کی سزا کاٹنے کے لیے تیار رہنا، ٹھیک ہے؟ تو نماز آپ پڑھو، اس کے بعد پھر کوئی وظیفہ کرو، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، ٹھیک ہے؟ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں پہلی بار تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے گھنٹے کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دینا۔ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ اب بتاتا ہوں میں وظیفہ دعائے نور کا، اس تعلق سے جو کہ ہم قرضے کے اندر موجود ہیں۔ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کو دعا بھی چاہیے ہے نا، تو مجھ سے انشاءاللہ تعالیٰ واٹس ایپ کے ذریعے سے، جو اسکرین پہ نمبر ہے، اس پہ نمبر پہ مجھ سے واٹس ایپ کریے گا، اور یہ لکھ کے ڈالیے گا رشید بھائی دعائے نور دے دیجئے، آپ کو انشاءاللہ میں عربی میں دے دوں گا۔ دعائے نور کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا نور تنورتا بالنور والنور فی نوری نورک یا نور اللہم بارک علینا وادفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک واکرم لبیک وان یبعث من فی القبور اللہم ارزقنا خیر الدارین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعائے نور ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ اب اس کو وہی پڑھ پائے گا جو قرآن مقدس کو پڑھنا جانتا ہوگا، یا پھر ہندی میں اس دعا کو لکھ لے، ہے نا، وہی یاد کر کے پڑھ پائے گا۔ اب اس کا وظیفہ کیسے کرنا؟ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز آپ پڑھ کے فارغ ہو جائیے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر کے دعائے نور کا یہ مکمل وظیفہ آپ کر لیں۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد میں آپ کو 21 یا پھر 41 مرتبہ دعائے نور کو پڑھنا ہے۔ دعائے نور 21 مرتبہ پڑھیں یا پھر 41 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں آپ ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر لیں۔ مجھے یقین ہے اس رب کائنات کی ذات پر کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا، بلکہ پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے، اس رب کائنات کی ذات پر مجھے پورا یقین ہے کہ جو اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، انشاءاللہ وہ فضیلت جو بتایا ہے وہ حقیقت انشاءاللہ تعالیٰ ہو کر کے رہے گی۔ اگر آپ قرضے سے پریشان ہیں، قرض بھی انشاءاللہ تعالیٰ راستے آپ کے کھل جائیں، قرض آٹومیٹک انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ختم ہوگا۔ اگر کسی بلا میں اگر موجود ہے، کسی بلا میں گرفتار ہیں، اس بلا سے انشاءاللہ آپ محفوظ آپ ہو جائیں گے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ آپ کسی جنگ پر بھی اگر جا رہے ہیں، یا مقدمہ اگر آپ پہ چل رہا ہے، اگر اس میں بھی آپ جا رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو فتح حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ کا مقدس وہ کلام ہے، اللہ کا کلام مقدس وہ کلام ہے جس کو پڑھنے سے الحمدللہ ساری پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ تو آپ اور ہم دیر کیوں کریں گے بھیا؟ دیر نہیں کرنا ہے، بس دعائے نور کا انشاءاللہ تعالی انتظام کر لو، اور کامیابی انشاءاللہ قدم چومے گی۔ ویڈیو کیسا لگا ضرور انشاءاللہ تعالی کمنٹ کے اندر بتانا، اور پلیز میری گزارش ہے ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیا کرو۔ ہم یہ نہیں کہیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، نہیں کہ کرو یا مت کرو، لیکن دوستو ثواب جاریہ کی نیت سے یار کسی کا اگر بھلا ہو جائے گا، میری ویڈیو اگر کسی انسان تک نہیں پہنچا پا رہی ہے اور آپ کے ذریعے سے میری ویڈیو دوسرے تک پہنچے گی، تو اس میں یار بڑی اچھی بات ہے، اس میں گھبرانے کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو پلیز ویڈیو کو شیئر کر دیا کرو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو، دیکھتے رہیے سجاد نظامی ولاگ چینل، آپ کا اپنا۔